السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اسلامیت کا لیکچر نمبر 10 ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے سورہ الاحزاب۔ آج ہم الدرس الخامس بے کی آیت نمبر 35 تا 37 پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس بے سورہ الاحزاب 35 تا 40۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، فرما بردار کرنے والے، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، مسلماتی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، اطاعت کرنے والے، ٹھیک ہے، فرما بردار مرد یعنی اطاعت کرنے والے، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور راست باز مرد یعنی سچ بولنے والے مرد، والصادقاتی اور راست باز عورتیں یعنی سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور فروتنی کرنے والے مرد یعنی ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد، والخاشعاتی اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور خیرات کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقاتی اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کا کثیراً کثرت سے، والذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں یعنی کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعدہ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، مغفرتاً بخشش، ورزقاً و اجراً عظیما اور اجر عظیم۔ آیت نمبر 35 مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام نیکیاں جو ہیں یہ مردوں کے لیے بھی نیکیاں ہیں اور عورتوں کے لیے بھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک وفد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ ہم دیکھتی ہیں، یعنی عورتوں کی ایک وفد نے آ کے عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مردوں کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی قبول نہ ہو۔ اس پر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، پہلی جو آیت ہے یہ۔ اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 36، وما اور نہیں کانا ہے، لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، یعنی اس کو حق نہیں ہے، اذا جب قضى اللہ جب حکم فرما دیں اللہ تعالیٰ، ورسولہ اور اس کا رسول، امراً کسی کام کا، جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں، کوئی امر مقرر کر دیں یعنی کام مقرر کر دیں یا پھر حکم دے دیں، ان یکونا یہ کہ ہو، لہم ان کے لیے، خیارت اختیار، من امرہم ان کے کام میں، تو وہ اپنا اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تو اس کے بعد مومن مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ومن اور جو کوئی یعص اللہ نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقط پس تحقیق، ضل گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا صریح گمراہی میں، دور کی گمراہی میں وہ گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 36 مکمل ہوئی۔ اس آیت کے حوالے سے یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا تھا، آزادی کے بعد بھی وہ آپ کے پاس ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح پالا، لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی کہتے تھے، یعنی زید بن محمد کہا کرتے تھے، ٹھیک۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھانا چاہا، نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں نے اس کو ناپسند کیا، لیکن جب یہ آیت اتری تو پھر انہوں نے اس نکاح کی جو دعوت تھی اس کو قبول کر لیا۔ آیت نمبر 37 شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُوا وَإِذْ اور جب تقولو تم کہتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے۔ یہ اس کا ترجمہ یہاں اس کے نیچے نہیں لکھا ہوا، اس لیے میں نے سرکل کر کے یہاں لکھ دیا ہے، یہ سرکل یہاں پہ بھی بنا دیا۔ وَإِذْ اور جب تقولو تم کہتے تھے، ٹھیک ہے، للذی اس شخص سے انعم جس پر انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے علیہ اس پر، یعنی جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا تھا، وَأَنْعَمْتَ اور انعام کیا تھا، احسان کیا تھا تو نے بھی، تا سے کیا مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو نے بھی احسان کیا تھا یعنی ان کو اپنے پاس رکھا تھا، علیہ ان پر، امسک روک رکھ، علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو، یعنی آپ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، واتق اللہ اور خدا سے ڈرو، وتخفی اور چھپاتے تھے فی نفسی کا جو آپ کے دل میں بات تھی، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے، ملواہ جس کو اللہ تعالیٰ مبدیہی ظاہر کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، وتخشا اور تم ڈرتے تھے، الناسا لوگوں سے، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ اور اللہ تعالیٰ احق زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ یہ کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما پس جب قضا پوری کر لی زید نے منہا ان سے وطرن حاجت، یعنی زید نے جب ان سے حاجت پوری کر لی یا جب زید نے ان سے کوئی حاجت نہ رکھی، زوجنا کہا تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا، کس سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لکی تاکہ لا یکونو لا نہ رہے، نہ یکونو رہے علی المؤمنین مومنین پر حرجن کوئی تنگی۔ اب لا یکونو اور حرجن ان کے بھی معنی جو ہے وہ اس لائن میں نہیں لکھے ہوئے، بلکہ اس آیت کے اینڈ پہ بالکل جا کے ان کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، لا یکونو حرجن کچھ تنگی نہ رہے، ٹھیک ہے، لیکن میں لفظ ترجمہ آپ کو پڑھا رہی ہوں، لکی تاکہ لا نہ یکونو رہے علی المؤمنین مومنین پر حرجن کوئی تنگی، فی ازواجی ادیائہم، فی کا مطلب بارے میں، ازواجی بیویاں، ادیائہم ادیاء ان کہتے ہیں لے پالک کو، اذا جب قضوا پوری کر لیں منہن ان سے وطرن حاجت، یعنی ان سے حاجت پوری کر لیں یا وہ ان سے کوئی اپنی حاجت نہ رکھیں، وکانا اور ہے امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، مفعولاً ہو کر رہنے والا۔ آیت نمبر 37 مکمل ہوئی، محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں ہم اس کا۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کے ساتھ کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان سے نکاح تو کر لیا تھا، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن اس نباہ نہ ہو سکا کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، تو جو ذہنوں کا جو فرق تھا یہ دور نہ ہو سکا، ان کی تلخیاں بڑھتی گئیں، 1 سال کی مدت گزری کہ طلاق کی نوبت پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید سے یہ بات کہنے کے بجائے اپنے دل میں چھپا رہے تھے، یعنی آپ کو جو ہے نا وہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اللہ یعنی اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دے دیں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا ہوگا اور دشمنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا،
کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں سے پہلے ہی جلے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ اہل عرب میں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل منہ بولے بیٹے کی بیوی یا بیوہ یعنی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، ایسے ہی جیسے کہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے یعنی جب اس کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو۔ اس میں اسی جو ہے نا وہ واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جب کہ وہ طلاق یافتہ ہو جائے یا پھر بیوہ ہو جائے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح وہ نہیں ہوتی۔ اوکے، ٹیک کیئر۔